یہ جو الگوریدم لفظ ہے نا، اس کے شروع میں جو ال لگا ہوا ہے، یہ عربک کا ال ہے۔ ان میں جو نقاشیاں ہیں، ان کی جو انجینئرنگ ہے، اور یہ مسلمانوں کی جو کلا ہے نا، آج بھی دنیا کے سامنے ایک عجوبہ بنی ہوئی ہے۔ ہاں، لیکن ایک بات کا مجھے اعتراف ہے کہ آج کے زمانے میں مسلمان اب حاکم نہیں رہا۔ پہلے دنیا کا مستقبل ہم طے کرتے تھے، آج دنیا ہمارا مستقبل طے کر رہی ہے، کیونکہ آج کا مسلمان آسمان پہ جانے کے بارے میں سوچنے سے زیادہ اس بارے میں فکر مند ہے کہ جہنم میں کون جائے گا۔ ہماری قوم کا جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، کہ جو قوم کو اور دنیا کو کچھ دے سکتا تھا، اس کے لیے کچھ کر سکتا تھا، اس ہمارے شہ دماغ کو، ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو مسٹر اور ملا کے نام پر بانٹ دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی سماج کو توڑنا چاہتے ہیں اور کسی قوم کو اگر آپ گرانا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کچھ کیجئے کہ وہ قوم سب سے پہلے خود اپنی نظروں میں گر جائے، اس کی اتنی کمیاں بیان کیجئے، اس کی اتنی خامیاں بیان کیجئے، اور اس کو اس قدر نکمی اور نالائق ثابت کر دیجئے کہ پھر وہ اپنے آپ کو ہر سزا کی مستحق سمجھنے لگ جائے، حتیٰ کہ اس کے اوپر اگر ظلم بھی ہونا تو اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور اتیاچار کے خلاف آواز اٹھانا بھی اپنا حق نہ سمجھے۔ یہ ایک طریقہ ہے قوموں کو توڑنے کا، اور آج ہماری قوم کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ ہمارا نوجوان احساس کمتری کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور وہ خود کو شاید سب سے پچھڑا ہوا اور سب سے زیادہ نالائق اور نکما سمجھنے لگ گیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہماری 2-3 مسلمان لڑکوں سے ملاقات ہوئی ایک جگہ۔ وہ شاید کسی اسکول یا کالج کے پڑھنے والے لڑکے تھے۔ میری ان سے جب بات چیت ہوئی نا، تو ان کی باتیں سن کر کے مجھے بے حد افسوس ہوا۔ وہ لڑکے، ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ آج جو کچھ ہمارے اسکولوں کالجوں میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، ان کو سکھایا جا رہا ہے، یا خاص طور پہ میڈیا کے ذریعے سے ملک میں جو نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے مسلمانوں کے تعلق سے، کہ مثلا مسلمان ہمیشہ دنیا سے صرف مانگتے رہے، یہ محتاج اور بھکاری بن کر کے رہے، انہوں نے دنیا کو کبھی کچھ دیا نہیں، یہ سب سے بڑی کنگال قوم ہے۔ ہمارے لڑکے بھی ان باتوں سے مرعوب ہو رہے ہیں، اور ان چیزوں کا اثر ان کے ذہن و دماغ پہ بیٹھ رہا ہے، اور اس کا اثر میں نے ان بچوں کی باتوں میں دیکھا۔ وہ بچے، مطلب ان میں سے ایک بچہ بات کرتے کرتے بڑی حقارت کے ساتھ، اور ایسا لگا کہ اندر بڑے وہ اپنے سماج سے بہت زیادہ بدظن ہے، متنفر ہے، اس لیے اس نے بڑی جھلاہٹ میں اور بڑی حقارت کے ساتھ مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کوئی مسلمان سائنسدان کا نام بتا سکتے ہیں؟ آپ بتائیے کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی، میں سینکڑوں نام آپ کو مسلمان سائنسدانوں کے بتا سکتا ہوں، اور سینکڑوں ان کے کارنامے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ افسوس ہے کہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور پڑھے لکھے ہونے کے باوجود آپ صرف میڈیائی باتوں سے اس قدر متاثر ہو چکے ہیں، اور اپنے سماج سے اتنا بدظن ہو چکے ہیں۔ آپ کتابیں پڑھیے، یہ دیکھیے آج کے ترقیاتی دور میں نا، یہ جو کچھ میپ وغیرہ کا سسٹم ہے، گوگل میپ کے ذریعے سے آپ راستہ بھٹک جاتے ہیں، اس سے مدد لیتے ہیں، قدم قدم پر یہ گوگل میپ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، موبائل آپ کو بتاتا ہے بھائی آگے جا کر کے آپ کو دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے، اور جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہ جگہ یہاں سے کتنی دوری پر ہے، بس سے جائیں گے تو کتنی جلدی پہنچیں گے، کار سے جائیں گے تو کتنی جلدی پہنچیں گے، بائک سے جائیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا آپ کو۔ یہ سب کچھ جو گوگل میپ آپ کو بتا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور دنیا کو سیٹلائٹ دینے والے اور تمام فلکیاتی پیمائش کی جو آج کل مشینیں ہیں، ان مشینوں کو ایجاد کرنے والے ایک مسلم سائنسدان ہیں جن کا نام ہے ابو ریحان البیرونی۔ ان کی ایک کتاب ہے کتاب الہند، اس کتاب کو آپ پڑھیے۔ خاص طور پہ انہوں نے اس کتاب میں ہمارے بھارت، ہندوستان کی ثقافت اور یہاں کی سائنس کا ذکر کیا ہے، اور اس پہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، تحقیقات پیش کی ہیں۔ اسی طرح یہ جو زمین کہتے ہیں نا گھومتی ہے، اس زمین کی گردش پہ بھی انہوں نے بڑی انوکھی تحقیق پیش کی ہے۔ اور آپ نے نام سنا ہوگا ابن الہیثم کا۔ ابن الہیثم یہ وہ مسلم سائنسدان ہیں جنہوں نے یہ فزکس اور یہ جو جدید آپٹکس ہے نا، اس کی سب سے پہلے انہوں نے بنیاد رکھی۔ ان کی ایک کتاب ہے کتاب المناظر۔
किताबुल मनाजिर में इन्होंने आँखों में पैदा होने वाली तमाम किस्म की बीमारियाँ और बीमारियों की तशखीस, उनका इलाज, ये सब कुछ पूरे डिटेल के साथ बयान किया है। इसी तरह आँखों में जो हमारे तरह तरह के लेंस पड़ते हैं, इन लेंस को भी ईजाद करने वाले इब्नुल हैसम हैं। कैमरा बनाने वाले सबसे पहले इब्नुल हैसम हैं। और आज के ज़माने में देखें भाई, ये जो आज हम लोग कहते हैं ना, हमारी आपकी शिकायत होती है कि यार हमें कोई समझता नहीं है, भाई भाई को नहीं समझ रहा है, दोस्त दोस्त को नहीं समझ रहा है, बेटा बाप को नहीं समझ रहा है, बाप बेटे को नहीं समझ रहा है, मियाँ बीवी एक दूसरे से मतलब बदजन है, एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो आज के ज़माने में जब कोई किसी को नहीं समझ रहा है, ऐसे दौर में हमें आपको सबसे ज़्यादा जो समझता है वो हमारा आपका मोबाइल होता है। ये मोबाइल हमारी तमाम तर एक्टिविटीज़ और एक एक हरकत पे बड़ी गहरी नज़र रखता है। हत्ता कि बंद कमरे में हमारे जज्बात क्या होते हैं, हमारे ख्यालात क्या होते हैं, हमारी सोच क्या होती है, और हम अपनी स्क्रीन पे क्या देखना पसंद करते हैं और क्या देखना पसंद नहीं करते हैं, ये सब कुछ हमारा मोबाइल समझ रहा होता है। और यही वजह है कि रात में जब हम अपने बिस्तर पे लेटते हैं तो कौन सी चीज़ें देखना पसंद करते हैं, कौन से वीडियोस और रील्स देखना पसंद करते हैं। मोबाइल हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर हमें वही सारे वीडियोस और रील्स ला करके रिकमेंड करता है, दिखाता है। इसी तरह सुबह हमारी आंख खुलती है तो यूट्यूब पे पहुंच करके हम सबसे पहले कौन सी वीडियो देखना पसंद करते हैं, ये मोबाइल बड़े अच्छे तरीके से सजा सवार करके वो वीडियो ला करके हमारी स्क्रीन पे पेश कर देता है और हम क्लिक करने पे मजबूर हो जाते हैं। सवाल होता है, ये मोबाइल इतनी गहराई के साथ हमारी तमाम तर एक्टिविटीज़, हमारे जज्बात, ख्यालात, सोच फिक्र और हमारी पसंद नापसंद को जानता कैसे है, ये भांप कैसे लेता है? तो कहते हैं इसका एक सिस्टम है जिसका नाम है एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम सिस्टम के ज़रिए से मोबाइल हमारे तमाम तर एक्टिविटीज़ पर गहरी नज़र रखता है और वो हमारे जज्बात, ख्यालात को पढ़ करके हमारी पसंद और नापसंद को भी जान लेता है और उसी एतबार से तमाम तर वीडियोज़, रील्स और चीज़ें वो हमें दिखाता रहता है, रिकमेंड करता रहता है। आपको मालूम है ये एल्गोरिदम सिस्टम कहाँ से आया और इसके मूजिद कौन है? ये जो एल्गोरिदम लफ्ज़ है ना, इसके शुरू में जो अल लगा हुआ है ये अरबिक का अल है और ये एल्गोरिदम बना है अल ख़वारिज़म से। एक बहुत बड़े मुस्लिम साइंसदान गुजरे हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन मूसा अल ख़वारिज़मी। वो जिस शहर में रहते थे उसका नाम था अल ख़वारिज़म। उसी अल ख़वारिज़म से ये लफ्ज़ बना है एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम का सिस्टम दुनिया को देने वाले और इसकी बुनियाद रखने वाले मोहम्मद बिन मूसा अल ख़वारिज़मी हैं। ठीक है, उनके ज़माने में ये सिस्टम इतना तरक्की नहीं किया था और इस लेवल पे नहीं पहुंचा था कि हमारे जज्बात और ख़यालात को पढ़ ले, लेकिन आज जब ये साइंस ने तरक्की किया और उन्होंने जो बुनियाद रखी थी उस पर वो काम करते रहे, मेहनतें करते रहे और तरक्की करते करते आज इस हद तक पहुंच गए कि हमारे अंदर की सोच और फिक्र को वो पढ़ने लग गया और हमारी पसंद नापसंद को जानने लग गया। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें दुनिया को जिसने दी है ना, वो मुस्लिम साइंसदानों ने दी हैं। इसके अलावा बहुत सारे और मुस्लिम साइंटिस्ट ऐसे गुजरे हैं, जैसे इमाम राजी हैं, तूसी हैं, फाराबी हैं, किंदी हैं, इब्न हिब्बान हैं, इमाम गजाली हैं। ये सब वो बड़े बड़े मुस्लिम साइंसदानों के नाम हैं जिनकी किताबों के तर्जमे और ट्रांसलेशन आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ पर इनकी किताबों के तर्जमे और ट्रांसलेशन पढ़ाए जाते हैं और इनकी किताबें पढ़ पढ़ करके आज बड़े बड़े वैज्ञानिक और साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं। तो मुसलमानों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है, बड़ा नवाजा है और आज भी उनके छोड़े हुए तरके से ये दुनिया इस्तिफादा कर रही है और फैज़ हासिल कर रही है। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, खुद अपने मुल्क में देख लीजिए। मैंने कहा था शायद पहले किसी बयान में अपने कि हमारे इस मुल्क में बिलखुसूस मुसलमान हमेशा रहमत बन करके रहे हैं और इस मुल्क को सोने की चिड़िया जिन्होंने बनाया है ना, वो हमारे आबा व अजदाद थे, वो मुसलमान ही थे। आप देखिए कि आज भी
آج مسلمانوں کی انجینئرنگ دیکھنی ہے، مسلمانوں کی کلا دیکھنی، ان کی مہارتیں دیکھنی، کاریگری دیکھنی ہے، تو جا کر کے ہماری جو پرانی یادگار عمارتیں ہیں، تاج محل ہے، قطب مینار ہے، یہ ساری عمارتیں جا کر کے دیکھیے، ان میں جو نقاشیاں ہیں، ان کی جو انجینئرنگ ہے، اور یہ مسلمانوں کی جو کلا ہے نا، آج بھی دنیا کے سامنے ایک عجوبہ بنی ہوئی ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی دی ہوئی بنائی ہوئی وہ عمارتیں ہیں جن سے آج بھی انڈین حکومت تقریباً ہر سال 25 سے 30 کروڑ کی کمائی کرتی ہے۔ صرف قطب مینار سے کہتے ہیں 5 سے 7 کروڑ مل جاتے ہیں، ہر سال کی آمدنی ہوتی ہے، اور تاج محل سے 20 سے 25 کروڑ کی آمدنی ہوتی ہے، اور اس میں بھی آپ تاج محل صرف دیکھنے جائیں تو الگ ٹکٹ لگے گا، اور اگر آپ شاہ جہاں کی قبر دیکھنے جائیں تو اس کا الگ سے ٹکٹ لگے گا۔ گویا ہمارے پرکھوں کی قبروں سے بھی دنیا کو فائدہ مل رہا ہے۔ اور بتائیے ہمارے ملک کو میزائل دینے والے کون تھے؟ وہ اے پی جے عبد الکلام، جو مسلم سائنسدان تھے نا۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آج کوئی کہتا ہے کہ نہیں، آج کی نئی تمام طرح کی ایجادات اور سائنسی ترقیات میں مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں، یا مسلمانوں نے دنیا کو کبھی کچھ نہیں دیا، یہ ہمیشہ صرف محتاج اور کنگال بن کر کے رہے، ان سے مانگتے رہے، تو ایسی باتیں کرنے والے یا تو خود بڑے جاہل ہیں، انہوں نے اتہاس نہیں پڑھا، اور یا تو سب کچھ جان کر کے بھی، حقیقت سے واقف ہو کر کے بھی، یہ صرف مسلمانوں کی دشمنی میں، ایک تعصب اور نفرت میں اس قسم کی باتیں پھیلا رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو غلط پنہ پڑھا رہے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک بات کا مجھے اعتراف ہے کہ آج کے زمانے میں مسلمان اب حاکم نہیں رہا۔ پہلے ہم مخدوم ہوتے تھے، دنیا ہمارا خادم ہوتی تھی۔ پہلے دنیا کا مستقبل ہم طے کرتے تھے، آج دنیا ہمارا مستقبل طے کر رہی ہے۔ اس کا اعتراف ہے ہمیں، کیونکہ آج کے زمانے میں یہ علم، تحقیق اور سائنس مسلمانوں کا کوئی دلچسپ موضوع نہیں رہا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی کہے کہ اے پی جے عبد الکلام کے علاوہ اور کسی مسلم سائنسدان کا نام بتا دو، تو شاید ہمارے آپ کے لیے کسی مسلم سائنسدان کا نام بتانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آج کا مسلمان آسمان پہ جانے کے بارے میں سوچنے سے زیادہ اس بارے میں فکر مند ہے کہ جہنم میں کون جائے گا۔ آج ہمیں اپنے جنت میں جانے کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی فکر دوسرے کو جہنم میں بھیجنے کی ہے۔ یہ جو آج ہماری قوم اس طرح کی پستی کا شکار ہوئی ہے، اور آج جو کچھ ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں، ہر چیز ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، کیونکہ آج ہم ستاروں پہ کمندے ڈالنے، زمین کی تہہ میں اترنے، آسمان کی بلندیوں کو چھونے، اور اس کائنات میں غور و خوض کر کے اس کو مسخر کرنے، اس کو زیر نگی کرنے کے بارے میں سوچنے کے بجائے ہم اپنی ساری انرجی اس بارے میں صرف کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد زندہ ہیں یا مردہ ہیں، وہ نور ہیں یا بشر ہیں، ان کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا۔ اس طرح کے مسائل میں ہم اور آپ الجھے، اور ہم الجھے نہیں بلکہ ہمیں پری پلاننگ الجھایا گیا۔ انگریزوں نے یہاں آ کر کے کچھ مولویوں کو خریدا چند ٹکوں پر، اور پھر ان زر خرید مولویوں کے ذریعے سے ایسے حساس مسائل اٹھائے گئے اور امت میں اس قسم کے خطرناک شوشے چھوڑے گئے۔ ختم نبوت کا مسئلہ، یہ سوچئے کہ اللہ رسول کی یہ ذات کوئی موضوع بحث ہے یار، یہ جھگڑا کرنے کی ذاتیں ہیں؟ لیکن میرے بھائی، ہمیں آپ کو اس طرح کے مسائل میں ان زر خرید مولویوں کے ذریعے سے باقاعدہ الجھایا گیا، پری پلاننگ ہمیں اس طرح کے مسائل میں پھنسایا گیا، تاکہ ہم الگ الگ مسلکوں، مشربوں اور فرقوں، جماعتوں میں بٹ کر کے ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں ہی ساری انرجی صرف کرتے رہیں، اور ان کو گمراہ اور بددین اور جہنمی بتاتے رہیں۔ باقی قوم کے موجودہ سلگتے ہوئے مسائل کیا ہیں، ان کو درپیش چیلنجز کیا ہیں، اس کے بارے میں ہمیں غور و خوض کرنے کا کچھ ٹائم ہی نہ ملے، فرصت ہی نہ ملے۔ تو ایک تو مسلمانوں کو اس قسم کے مسائل میں الجھایا گیا اور ایسے حساس مسئلے چھیڑ کر کے ان کو الگ الگ فرقوں اور جماعتوں میں بانٹنے کی کوشش کی گئی، اور دوسرا جو ہماری قوم کا کہتے ہیں کریم، جو مکھن تھا نا، جو ہمارا شہ دماغ تھا، ہماری قوم کا جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، کہ جو قوم کو اور دنیا کو کچھ دے سکتا تھا، اس کے لیے کچھ کر سکتا تھا، اس ہمارے شہ دماغ کو، ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو مسٹر اور ملا کے نام پر بانٹ دیا گیا۔ اور پھر ان دونوں جماعتوں کے درمیان بھی یہ جو مسٹر ملا کے نام پر پہلے تفریق ہوئی،
اور پھر ان مسٹر اور ملا کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرتیں بوئی گئیں اور ایسے ایسے ایک دوسرے کے خلاف شوشے چھوڑے گئے کہ آج حالت یہ ہے کہ جو مذہب سے، دین سے، مدرسے اور مسجد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ یونیورسٹیز اور کالجز سے جڑے ہوئے لوگوں کو بالکل گمراہ، بددین اور معاذ اللہ ملحد تک تصور کرتے ہیں، اور اسی طرح جو یونیورسٹیز اور کالجز سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ آج مسجد مدرسوں سے جڑے ہوئے لوگوں کو بالکل جاہل اور گنوار سمجھتے ہیں، ان کو ایک پیسے کا بھی ویلیو نہیں دیتے ہیں۔ اور یہ دوریاں، یہ نفرتیں بھی ایک سازش کے تحت ہی پیدا کی گئیں، کیونکہ دشمن کو پتا تھا کہ جس دن یہ قوم مسلم کا شہ دماغ اور یہ دونوں جماعتیں مسٹر اور ملا کے نام پر جو ہیں یہ جہاں ایک دوسرے کے قریب ہوئیں اور جس دن یہ ایک ساتھ سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے، اسی دن سے قوم مسلم کی ترقی کا دن شروع ہو جائے گا، اور اسی دن سے ان کی قوم میں انقلاب آنا شروع ہو جائے گا۔ اور دشمن یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہماری قوم متحد ہو، ہمارے لوگ پڑھے لکھے، ہمارے جو طبقے ہیں وہ ایک ساتھ مل جل کر کے بیٹھیں اور ملت کے مسائل پہ غور و فکر کریں۔ آپ دیکھیے کہ یہ مسٹر اور ملا کے نام پر جو دوری ہے، کتنی خطرناک یہ دوری، کتنی خطرناک یہ خلا ہے۔ ایک ہمارے وہ بزرگ ہوتے تھے کہ یار جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا تو دوسرے ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہوتی تھی۔ امام غزالی اور امام رازی جیسے بزرگوں کی قبریں آج بھی ہمیں ہمارا ماضی یاد دلا رہی ہیں، لیکن آج اس مسٹر اور ملا کے نام پر جو دوری تفریق پیدا ہوئی، آج حالت یہ ہے کہ ایک بندہ عصری تعلیمات کا ایکسپرٹ، بڑے بڑے لائرز، بڑے بڑے انجینئرز، ڈاکٹرز اور ایک سے بڑھ کر ایک ڈگری ہولڈر، ماہر اور ایکسپرٹ لوگ، آج ان سے اگر پوچھ لو کہ اسلام کے بنیادی رکن کیا ہیں یا وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، تو میرے خیال سے وہ یہ بنیادی چیزیں بھی نہیں بتا پائیں گے، صحیح سے اسلام کا کلمہ تک نہیں سنا پائیں گے۔ اور اسی طرح یہ جو مذہب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم جیسے مولوی، جب ہمیں درسگاہ میں بٹھا دیا جائے، مسجد میں بٹھا دیا جائے، کوئی تقریر کہنے کے لیے کہہ دیا جائے تو قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کریں گے اور منطق اور فلسفہ کی ایسی گتھیاں سلجھائیں گے کہ یار عقل دنگ ہو کر کے رہ جائے۔ لیکن آج ہم ہی جب کسی نائی حجام کے دکان پہ جاتے ہیں بال کٹانے کے لیے اور اس کے دروازے پہ پش اور پل لکھا ہوتا ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دروازہ کھینچنا ہے یا ڈھکیلنا ہے۔ ہمیں 4 سطر میں لکھا کوئی انگلش میں لیٹر تھما دے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے چالان کا لیٹر ہے یا ہمارے پروموشن کا لیٹر ہے۔ تو اس خلا کی وجہ سے نا یار اپنی قوم کا بڑا ستیہ ناس ہوا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ قوم مضبوط ہو، ہمارا سماج آگے بڑھے اور ہم بھی دنیا میں ہمارے بھی چرچے ہوں، ہمارے بھی گن گائے جائیں، تو یار ان تمام خلاؤں کو مٹاؤ، ان تمام نفرتوں کو، ان دوریوں کو ختم کرو۔ آؤ یار ہم لوگ بنام مسلم متحد ہو کر کے اپنی قوم اور سماج کے لیے کچھ کریں۔ ہمارے بچے آج احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں، وہ ذہنی مریض ہوتے جا رہے ہیں، وہ اپنی قوم سے بدظن ہوتے جا رہے ہیں۔ یار اس نئی نسل کو بچاؤ یار، ورنہ وہی کہ میں وہ شعر دہرانا نہیں چاہتا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ ہماری قوم پہ رحم فرمائے اور ہم سب کو اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین اور اسلام کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے، اپنے ملک کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔